کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا نہیں جاتا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ صدق الله العظيم۔ ظلام بحر میں کھو کر سنبھل جا، ہزاروں پیچ کھا کر بدل جا، نہیں ساحل تیری قسمت میں اے موج، ابھر کر جس طرف چاہے نکل جا۔ اسٹیج پر تشریف رکھنے والے معزز علماء کرام، مہمانان اعظام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام، سامعین اعظام، بزرگان محترم، عزیزوں، دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ابھی آپ اللہ رب العزت کا انعام و اکرام اپنے علاقے پر عزیز محترم مفتی محمد خالد کی زبانی سن رہے تھے۔ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جتنی نعمتیں اللہ تعالی نے دی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی فرماتے ہیں کہ دسترخوان بچھا ہو اور اس پر طرح طرح کے کھانے کی چیزیں ہوں، 10 12 15 آئٹم ہوں، آدمی کا ہاتھ خاص کھانے کی طرف بڑھتا ہے۔ بعض مرتبہ سامنے رکھا ہوا آئٹم اس کو وہ کیئر نہیں کرتا، تو کوئی بتلاتا ہے کہ یہ جو سامنے والا ہے اس کو تھوڑا لیجیے، تو اس کو کھاتا ہے۔ کھایا، کھانے کے بعد اب بار بار وہی کھا رہا ہے۔ تو کھانا جو ایک کام ہے اور وہ سامنے والی چیز جو کھانے کی ہے
وہ پہلے نہیں کھا رہا تھا اس لیے کہ معلوم نہیں تھا وہ کیا ہے، ٹیسٹ ہی نہیں کیا تھا کہ ہے وہ کیا۔ جب ٹیسٹ کیا تب معلوم ہو گیا، جب معلوم ہوا تب بار بار کھانا ہے۔ اور دنیا میں سب سے آسان کام لوگ کہتے ہیں کھانے کا لقمہ ہے کیا؟ آسان کام کی مثال یہ دیتے ہیں۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے آسان چیز، سب سے آسان کام کھانا، اس کھانے کے لیے بھی کھانے سے پہلے کھانے کا علم ضروری ہے، کھانے کا جاننا ضروری ہے کیا؟ بغیر اس کے نہیں کھا سکتے، جاننا ضروری ہے۔ مفتی خالد صاحب نے، ان کے استاد محترم حضرت مفتی جعفر صاحب رحمانی مدظلہ تشریف فرما ہے، ان کو یہی علم دیا ہے کہ ہر کام سے پہلے جاننا۔ نماز آپ لوگ پڑھتے ہوں گے کرسی پر بیٹھ کر کے، اور بس دیکھا دیکھی نماز چل رہی ہے، لیکن اکثر کی نماز اللہ قبول کر لے، نماز پڑھتے ہیں اس طرح اللہ اکبر بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں، رکوع میں گئے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، سجدے میں گئے تو اس طرح ہاتھ کرتے ہیں، اس طرح ہاتھ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ کہ آپ کے عزیز محترم مفتی خالد صاحب نے یہی سب سیکھا ہے بتانے کے لیے کہ کتنے دنوں سے بیچارے 2 سال سے بوڑھے ہو گئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور پورا ثواب نہیں مل رہا۔ کیا صحیح ہے؟ جو بتایا جا رہا ہے اسی کا نام ہے علم۔ اللہ اکبر ایسے نماز پڑھتے ہیں، جو کچھ آپ کو پڑھنا ہے ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، وہ سب پڑھ کے اللہ اکبر، رکوع میں گئے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اب سجدے میں جانا ہے تو وہیں پر جتنا جھکے تھے اس سے تھوڑا سا جھک جائے گا، ہاتھ جہاں ہے وہیں رہے گا۔ یہ ہے علم۔ عمل سے پہلے علم ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ نہیں جانیں گے، اتنی محنت کر کے بوڑھا بیچارہ لاٹھی ٹیک ٹیک کر کے وضو لوگوں سے دوسرے سے بنوا کر مسجد میں آیا، کرسی پہ بیٹھ گیا اور نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ اس کا دل دیکھ رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس کے دل کی وجہ سے قدردانی کر کے اللہ پورا ثواب دے دیں۔ لیکن دنیا میں ہم ہیں تو وہاں پر مسئلہ یہی بتایا جائے گا کہ آپ کھائے نہیں ہیں تو بھوک نہیں مٹے گی، آپ پانی نہیں پئیں گے تو پیاس نہیں مٹے گی، آپ اس طرح نہیں کریں گے تو مفتی صاحب یہی بتائیں گے کہ آپ کو ثواب کم ملے گا، ہو سکتا ہے نماز ہی چلی جائے۔ تو آپ کے عزیز محترم نے جو سیکھا ہے وہ یہی سب ہے کہ آپ کی نمازیں درست ہوں۔ آپ 15 سال کے ہو گئے، لڑکا لڑکی 15 سال کے ہو جائیں، نماز فرض ہو جاتی ہے۔ شروع نماز کب کیا؟ 25 سال میں، 10 سال کی نماز باقی ہے۔ 10 سال کی یہ جو نماز ہے، شب برات میں سب لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، شب قدر میں رات بھر جاگتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ نفل نماز پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں۔ اور جو 10 سال کی نماز چھوٹی ہوئی ہے وہ فرض نماز ہے۔ مفتیان کرام، علماء کرام نے حدیثوں کی روشنی میں بتایا ہے کہ ایک آدمی جب سے بالغ ہوا ہے اس وقت سے لے کر کے مرنے تک نفل نماز پڑھ رہا ہے، اس کا جتنا ثواب بنتا ہے، کروڑوں اربوں حساب لگا لیا، جتنا ثواب بنتا ہے، اس کے سامنے 2 رکعت نماز فرض ادا یا قضا
2 रकात नमाज फर्ज अदा या कज़ा उसका सवाब है, एक तरफ जिंदगी भर की नफलों का सवाब है और दूसरी तरफ 2 रकात फर्ज का सवाब है। 2 रकात फर्ज का सवाब जिंदगी भर की नफलों से ज्यादा है। तो वो जो 15 साल से लेके 25 साल तक 10 साल की नमाजें छूटी हैं, उसको अदा करना, फर्ज नमाज अदा करना है, उसका नाम है क़ज़ाए उम्री। आपने जिस लख्त जिगर को पढ़ने के लिए जामिया कलकुआ भेजा, वहाँ के असातिज़ा मौजूद हैं, जामिया अबू हुरैरा के असातिज़ा मौजूद हैं, तो वो यही सीख के आए हैं कि आप शब बरात जो गुजर गई और अब जब रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में जो हमें नमाजें पढ़ना है तो नफिल की जगह पे फ़र्ज पढ़ना है, जो छूटी हुई नमाज है वो पढ़ना है। क्योंकि जाहिर सी बात है 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, सिर्फ सोचना ही तो है। 2 रकात में जितना टाइम लगेगा, जो कुछ पढ़ना है वो तो पढ़ेंगे, सोचना है फर्ज, तो फर्ज हो गई। सोचने का नाम नियत, सोचना है नफिल तो नफिल हो गई। काम तो पूरा वही करना है, वजू भी वही, कपड़े भी, जगह भी साफ सुथरी, सब काम, सोचना सिर्फ है। अब ये सोचने की बरकत से क्या हो जाएगा, वो उस 2 रकात का सवाब जिंदगी भर की नफिल नमाज से ज्यादा है। तो यही इल्म आपने सिखाया है, तो इसलिए आप काबिल मुबारकबाद कि ऐसा इल्म सीख करके कस्तूरबाड़ी का एक फर्जंद आपके यहाँ आ गया है और उनके उस्ताद मोहतरम, उनकी बरकत से आप लोगों के सामने आ गए हैं कि यही सारी चीजें आपको बतलाएंगे। यहाँ तक कि इल्म मुसलमान होना है, मुसलमान होना है, कैसे मुसलमान हो, कैसे मुसलमान हो, तो कैसे मुसलमान हो का मतलब बताओ। तो बताया किसी ने, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मालूम यह हुआ कि मुसलमान होने से पहले भी जरूरी है इल्म। कुरान कह रहा फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, आप जान लीजिए, इल्म हासिल कीजिए कि मुसलमान कैसे बना जाता है। तो कलमे से पहले, मुसलमान होने से पहले, ईमान से पहले इल्म है, यानी सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला के नजदीक क्या है, जानना। ईमान से पहले भी इल्म बता दिया, जड़ है ये, जड़ जिसको आपने सिखाया है और हम उम्मीद रखते हैं कि इसके बाद भी आप सिखाते रहेंगे अपने लालो गोहर को, अपने लख्ते जिगर को, अपने फर्जंदों को, अपने भतीजे, भांजे, बेटे, पोते, पड़पोते, अपने नस्लों में आप इस इल्म को जारी रखेंगे जो जड़ है। अब उसी जड़ से शाखें तैयार होंगी, फल फ्रूट तैयार होंगे, फूल तैयार होंगे, बेल बूटे तैयार होंगे, जितना हासिल करना चाहो उतना हो। अब उसके बाद वो इल्म अमल लाएगा। रमजान आ रहा है, आपको मालूम हो गया कि इतना ज्यादा जरूरी है, तो अब तो हम अपनी क़ज़ाए उम्री पढ़ेंगे। रमजान में आपने इल्म हासिल कर लिया, उस पर अमल किया, अमल करने के बाद अल्लाह से डर पैदा होगा। अल्लाह से डर, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम अल्लाह से डरने लगो। अल्लाह से डरना किसको कहते हैं, खौफ और तकवा किसको कहते हैं। अजान हो रही है, मस्जिद में जाना है, मस्जिद में जाना है, जी कह रहा है ना जाओ, अजान कह रही है, अल्लाह कह रहे हैं जाओ। अब अगर हम नहीं जाते हैं तो अपने दिल की बात मानते हैं, इसका नाम है अल्लाह से न डरना। और अगर हम अपने दिल की बात नहीं मानते, जाते हैं, तो इसका नाम है अल्लाह से डरना। बस इतना आसान चीज है अल्लाह से डरना। इसी को दूसरे अल्फाज में तकवा कहते हैं और इसी को दूसरे अल्फाज में खौफ कहते हैं। तो अब यही इल्म जब आप जान गए कि अल्लाह से डरना ये होता है, तो जितना डर पैदा करेंगे उतना ही ज्यादा
اللہ رب العزت کے یہاں مقام ہوگا. وہ ڈرنا کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سامنے ہے طبیعت نفس اور ادھر ہے اللہ کا حکم. اللہ کے حکم کو غالب کیا تو اس کا نام ہے تقوی، اور اللہ کے حکم کو مغلوب کیا، اپنے نفس کو غالب کیا. رات ہو گئی، عشاء کے بعد ہے، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، سب ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں عشاء کے بعد سو جاؤ، اور ہمارا نفس کہتا ہے موبائل دیکھو. اب ہم اللہ کی بات مانتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کی بات نہیں مانتے، اپنے نفس کی بات مانتے تو اللہ سے نہیں ڈرتے. اور اپنے نفس کی جب بات مانیں گے تو کمال نہیں پیدا ہوگا، اللہ کی بات مانیں گے تو کمال پیدا ہوگا. یہاں تک کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر ہم نفس کی بات نہیں مانتے، اگر بندہ نفس کی بات اپنی بات نہیں مانتا، اپنے بڑے کی بات مانتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، یہاں تک کہ گرو کی بات مانتا ہے نفس کے خلاف، تو بھی اگر وہ غیر ہے تو بھی اس میں کمال پیدا ہو جاتا ہے. چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، جن کے نام سے اسٹیشن بھی ہے نظام الدین دلی میں، اور نظام الدین مرکز ہے وہاں پہ آپ کا مزار ہے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ. ان کو ایک بیماری تھی جس میں بے ہوش ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر علاج کرو تو ٹھیک ہو گیا، کبھی نہیں ٹھیک ہوا، کبھی اپنے سے ٹھیک ہو جاتے تھے. اس طرح بیماری تھی ان کو. ان کے زمانے میں ایک غیر مسلم تھا، جوگی تھا. اس کو یہ کمال حاصل تھا کہ وہ اگر نظر بھر کے دیکھ لیتا تھا تو وہ بیماری کو چوس لیتا تھا، بیماری ختم ہو جاتی تھی. جوگی اب بار بار حضرت بیمار ہوتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو ان کے شاگرد لوگ، مرید لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اس کے پاس لے کے چلیں، تو منع کرتے ہیں سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ. ارے بھائی، دنیا کیا کہے گی، ایمان اسلام کا سب سے بڑا اونچا مقام ہے، کیا کہے گی. ان کے پاس گئے، مت لے جاؤ، نہیں جاتے تھے. اب یہ بار بار شاگردوں کو دیکھ کر اپنے استاد کی کیفیت اچھا نہیں لگتا، تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے محبت میں ایسی چیز کر دیتے ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ مخالفت کر رہے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا فضائل اعمال میں کتاب پڑھی جاتی ہے، اس میں کہ صلح حدیبیہ جب لکھی جا رہی تھی تو محمد الرسول اللہ، سامنے والوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ مت لکھو، محمد ابن عبداللہ لکھو، تب ہمارا اور آپ کا پیکٹ اور معاہدہ ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. تو حضور نے کہا کہ یہ کاٹ دو. حضرت علی لکھ رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کاٹ دو، حضرت علی کہہ رہے ہیں میں نہیں کاٹوں گا. اب یہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ محبت ہے، محبت. تو حضور نے ہاتھ میں قلم لے کر کے معجزے کے طور پہ اتنی جگہ کاٹ دی. حالانکہ آپ کیا تھے، ناخواندہ، لیکن آپ جان رہے ہیں کہاں سے کہاں تک کاٹنا ہے، یہ معجزہ تھا. تو ایسے ہی محبت میں ایک مرتبہ بہت زیادہ وہ بیمار ہوئے، بے ہوش ہو گئے، تو شاگردوں نے کیا کیا، کہا کہ میرے استاد، میرے حضرت، میرے پیر، چلو وہی لے کے چلتے ہیں. چارپائی اٹھا کے لے کے چلے گئے جوگی کے پاس. اب اس کے بعد جوگی نے دیکھا، حضرت نظام الدین اولیاء جن کا طوطی بولتا ہے ہندوستان میں، وہ میرے یہاں علاج کرانے، بہت خوش ہو گیا. اور اس کے بعد آ کر کے تھوڑی دیر ایسے بیٹھا، اور بیٹھ کر کے توجہ ڈالی، دیکھا ایسے وہ چوس لیتا تھا، ایسے توجہ ڈالا، اور اس کے بعد حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہو گئے، بیماری چوس لیا اس نے.
لیکن اب دیکھ رہے ہیں ارے یہ کیا ہوا, یہ کہاں لے کر کے چلے آئے. لیکن بڑے لوگوں کی بڑی بات, اپنے شاگردوں کو نہیں کچھ بولا, کچھ کہا نہیں, سمجھ گئے کیونکہ اللہ والے, علم والے, جس علم کی بات ہو رہی ہے اسی علم سے عمل, عمل سے تقوی, تقوی سے نفس کی مخالفت, اسی کی بات ہو رہی ہے. اللہ والے کچھ بولے نہیں کہ ٹھیک ہے یہ محبت میں لے آئے ہیں, میں منع کرتا تھا لیکن اب یہ لے آئے. تو اب وہ جو بھی صاحب سے باتیں ہونے لگی, ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ آپ کو یہ کمال کیسے حاصل ہوا. اور حضرت نظام الدین اولیاء سوچ رہے تھے اس نے میرے اوپر احسان کیا تو مجھے بھی کچھ احسان کرنا چاہیے, اور اس نے احسان کیا تو اس سے بڑا کرنا چاہیے. چنانچہ باتیں ہوتے ہوتے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ کمال تم کو کیسے حاصل ہوا کہ تم بیماری کو ختم کر دیتے ہو. تو اس نے کہا کہ میرے گرو نے ایک بات بتائی ہے اسی پہ عمل کرتا ہوں. میرے استاذ نے, میرے بڑے نے ایک بات بتائی ہے اس پہ میں عمل کرتا ہوں. کہا کیا بتائی ہے تمہارے گرو نے بات؟ کہا میرے گرو نے بتایا ہے جو تمہارا نفس چاہے, جو تمہارا جی چاہے اس کے خلاف کرنا, جو تمہارا جی چاہے, نفس چاہے اس کے خلاف کرنا. تو میں اس پر کرتا رہا, پریکٹس کرتا رہا. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. مشق کرتے مجھے یہ ہنر حاصل ہوا ہے کہ جو جی چاہے اس کے خلاف کرنا میرے گرو نے کہا ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا جی چاہتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ, تمہارا جی چاہتا ہے مسلمان ہونا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. اس نے کہا کہ نہیں. پہلے کہہ چکا تھا کہ اگر میں نفس کے خلاف نہ کروں, اس کی موافقت کروں تو میرا یہ ڈاکٹری والا فن چھن جائے گا. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا جی چاہتا ہے مسلمان ہونا؟ کہا نہیں. کہا دیکھو تمہارا نفس نہیں چاہتا تو اب مسلمان ہو جاؤ, نہیں تو تمہارا یہ فن چھن جائے گا. تو میں نے خود ہی کہا ہے کہ میرے گرو نے کہا ہے کہ جو جی چاہے اس کے خلاف کرنا. تمہارا جی نہیں چاہ رہا ہے مسلمان ہونا تو مسلمان ہو جاؤ. اب وہ تھوڑی دیر سوچا, سوچنے کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے احسان کیا تھا دنیا کی بیماری کو دور کرنے کا کہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں آرام سے رہیں. حضرت نے احسان کیا کہ مرنے کے بعد جب تک تمہارا بدن رہے گا تم اچھے سے رہو, یعنی جنت میں رہو. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان. اسلام کی دولت دے دی. اسلام یہی جاننا ہے لا الہ الا اللہ. اسی جاننے کی وجہ سے کہ علم جو ہے یہ سب کی جڑ ہے. جڑ پہلے لگائیں گے تب جو ہے شاخیں, برانچز اور لیوز اور پتے نکلیں گے. تو جڑ ہے جاننا. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ قرآن شروع ہوا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے, پتہ نہیں کیوں اقرا سے شروع ہوا. اعبد آمنو
یہ سب ہونا چاہیے نہیں۔ اقرا کا مطلب علم حاصل کرو۔ قرآن جڑ سے شروع ہوا ہے، جیسے جڑ سے پودے لگائے جاتے ہیں، درخت لگائے جاتے ہیں، قرآن نے اسلام کا، ایمان کا درخت لگا دیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ لہذا آپ اور ہم کو اس پر عمل کرنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے اور کبھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔